لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قرآن مجید سورۃ الضحیٰ پارہ نمبر 30. الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی. یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے پروفٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی ہے. بات یہ کی ہے الم یجدک یتیما فآوی. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ نے آپ کو یتیم پا کر آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا؟ اللہ اکبر. ایک سمجھنے کی بات ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا. آپ کے والد جو عبداللہ ہیں وہ آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے تھے. چند مہینے، کچھ مہینے، 2 3 4 مہینے پہلے فوت ہو چکے تھے. تو جب آپ نے آنکھ کھولی تو دنیا میں آئے، آپ کے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا. تو اللہ رب العالمین نے آپ کو ٹھکانہ دیا، اس کی بات کی اللہ نے قرآن. الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی. یہ بھی بڑی زبردست بات ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان بھیجے ہیں اللہ نے ان کی ہدایت کا بندوبست کیا ہے. میں ہیں، آپ ہوں، جو بھی ہیں. اللہ رب العالمین نے مجھے کیوں بنایا، مجھے دنیا میں کیوں بھیجا، مجھے یہ لائف اور زندگی دی، اس کا مقصد کیا ہے. پھر ایک وقت آئے گا، یہ وعلیکم السلام، یہ زندگی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد ہم کہاں جائیں گے، ادھر کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا. ان تمام سوالوں کے جواب اللہ رب العالمین نے آسمان سے علم اتار کر مجھے اور آپ کو دیا، جس کو اس وقت میں اور آپ اسلام کہتے ہیں، دین کہتے ہیں، مذہب کہتے ہیں. چونکہ اللہ کا قرآن سب کو پتہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سب جانتے ہیں. یہ قرآن اور حدیث وہ چیز ہے، وہ علم ہے، وہ نالج ہے جو مجھے اور آپ کو یہ بتائے گا میں کون ہوں، مجھے کس نے بنایا، مجھے کیوں بنایا، میں دنیا میں کیوں آیا، اس کے بعد کہاں جاؤں گا، پھر کہاں جاؤں گا، پھر کہاں جاؤں گا، پھر کہاں جاؤں گا، پھر کہاں. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو راستے کا پتہ نہیں تھا، آپ ناواقف تھے. اللہ رب العالمین نے آپ کی رہنمائی کی ہے. رہنمائی کرنا، گائیڈ دینا، گائیڈ لائن، سمجھانا، راستہ بتانا. بھائی مجھے فیز 6 جانا ہے، بتایا جائے گا یہاں 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 یہاں، یا لوکیشن بھیج دو گے، اس طرح چلوں گا. پیغمبر علیہ السلام پر اللہ نے یہ احسان فرمایا. آگے چلیے. آپ علیہ السلام کا بھی ایک سسٹم ہے. آپ کسی نہ کسی خاندان سے تعلق رکھتے، جیسے میرا ایک خاندان ہے، آپ کا ایک خاندان ہوگا، میرے والد، ان کے والد، ان کے والد، ان کے والد، اس کو شجرہ بولتے ہیں. پورا ایک سلسلہ ہوتا ہے جو اوپر تک جاتا ہے. اس طرح رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک خاندان تھا. سبھی جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو. کون نہیں جانتا؟ ابراہیم اللہ کے پروفٹ ہیں، پیغمبر ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے مشہور 2 بیٹے ہیں. بڑے کا نام اسماعیل، چھوٹے کا نام اسحاق. بڑے کا نام اسماعیل، چھوٹے کا نام اسحاق. اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ بڑا بیٹا ہے، اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے.
اسحاق چھوٹا بیٹا ہے، ان کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ ابراہیم کا بیٹا جو اسماعیل ہے بڑا، وہ اللہ کے نبی ہیں، اور چھوٹے بیٹے اسحاق وہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ اب ہوا یہ جو اسماعیل ہے، پھر ان کا بیٹا، ان کا بیٹا، ان کا بیٹا، ان کا بیٹا، چلتے 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 نیچے تک کوئی نبی نہیں ہے، صرف اسماعیل نبی ہے، ان کا بیٹا، پھر ان کا بیٹا، ان کا بیٹا، ان کا بیٹا، کوئی نبی نہیں۔ ادھر اسحاق ہے دوسرا بیٹا، اسحاق اللہ کا نبی ہے، ان کا بیٹا یعقوب اللہ کا نبی ہے، ان کا بیٹا یوسف اللہ کا نبی ہے، پھر چلتے 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 نیچے آتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ بات سمجھ آ گئی؟ بڑے بیٹے کا نام اسماعیل، اور اسماعیل کی اولاد میں کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ چلتے 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 اسماعیل کی اولاد میں سے بہت اینڈ میں آ کر ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا محمد۔ کیا نام تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کس نسل سے ہے؟ اسماعیل کی نسل سے۔ اب کوئی بھی بات ہم دلیل کے بغیر نہیں کریں گے، دلیل کا مطلب ریفرنس۔ میں جو بات بول رہا ہوں کہ ان کی نسل میں سے کوئی نہیں ہے، محمد ہے صلی اللہ، اس کی دلیل کیا ہے؟ خود پیغمبر علیہ السلام کے الفاظ سنو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز و جل اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اولاد اسماعیل میں سے ایک بیٹے کا نام تھا کنانہ۔ کیا نام تھا؟ کنانہ۔ کیا نام تھا جی؟ کنانہ۔ یہ نیم ہے، کسی پرسن کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسماعیل کی اولاد میں سے ایک بچہ تھا کنانہ، اس کو فضیلت دی، بڑا مقام دیا، مرتبہ دیا، مل گیا۔ ایک باپ ہوتا ہے، اس کے 4 5 6 بچے ہوتے ہیں، کوئی ایک بچہ اتنا آگے بڑھ جاتا ہے، اس کو فضل کرم مل جاتا ہے۔ تو اولاد اسماعیل میں سے کنانہ سب سے بیسٹ پرسن تھا، اس کا انتخاب کیا۔ پھر کنانہ کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور اس نسل سے بچہ پیدا کیا، قریش۔ کیا نام تھا اس کا؟ قریش۔ وَاصْطَفَىٰ قُرَيْشًا مِّن کَنَانَہ، اللہ رب العالمین نے پھر کنانہ کی اولاد میں سے قریش کا انتخاب کیا۔ کس کا؟ قریش۔ سورۃ قریش سب کو آتی ہے، لإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ قریش دو، کنانہ اسماعیل اوپر، کنانہ اور قریش۔ اور فرمایا وَاصْطَفَىٰ مِن قریش بنی ہاشم، اور اللہ رب العالمین نے اور اس کو اور سلنگ کیا۔ کیسے کیا؟ قریش سے اللہ نے بنو ہاشم کا انتخاب کیا۔ بنو مین ٹرائب، قبیلہ، ہاشم مین نام۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا؟ ہاشم۔ کیا نام تھا جی؟ ہاشم۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد ربہ، یہ چلتے جاؤ ایسے، ہاشم۔ اللہ رب العالمین نے پھر قریش کے بعد کس کا انتخاب کیا؟ بنو ہاشم کا۔ اب بنو ہاشم کے بعد وَاصْطَفَانِي مِن بنی ہاشم، مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا کس سے؟ بنو ہاشم سے۔ چلے، اولاد اسماعیل، اس کے بعد کنانہ، اس کے بعد قریش، اس کے بعد بنو ہاشم، اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا ایک سلسلہ ہے، یہ ایک شجرہ نسب ہے، یہ آپ کا مقام ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے چنے ہوئے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں، اور نبی خاتم النبیین ہیں۔ ایک بات آگے چلیے، آپ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ غور کرنا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ ایک مقام پر فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ایک مقام پر فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں سن لو، ان تصیبہم فتنہ، کسی فتنے کا شکار ہو جاؤ گے، او یصیبہم عذاب علیم، یا تمہیں دردناک سزا ملے گی۔ ایک مقام پر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی پوری امت سے کہو، امت کے لوگوں اگر تمہیں اللہ رب العالمین سے محبت کرنی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہوگا۔ یہ سب قرآن کی آیات۔ شخصیت کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ احزاب پارہ 21 اور 22 اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ بیسٹ رول ماڈل کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سوال یہ ہے مرد خواتین بچوں سب سے، ہمارے لیے اللہ نے ایک ہستی کو، ایک پرسن کو، ایک شخصیت کو، پیغمبر، پرافٹ، جو بھی آپ کہتے ہیں، بنا کر بھیجا، ان کو رول ماڈل بنا دیا، وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور ان کی مخالفت کرنے پر سزا بھی ہے۔
ان کی مخالفت پر عذاب بھی ہے، ان کی مخالفت پر اللہ رب العالمین کی ناراضگی بھی ہے، وغیرہ وغیرہ کچھ بھی آپ لے لو۔ اب سوال یہ ہے کہ اس ہستی کی مخالفت سے کیسے بچا جائے، اس ہستی کی اطاعت کیسے کی جائے، یہ سوال ہے۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہم سیرہ طیبہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سیرہ طیبہ کا مطالعہ اس لیے کر رہے ہیں، اس کو اس لیے پڑھ رہے ہیں۔ بھائی یہ بجلی کی تار اگر جا رہی ہو ایک جگہ سے، اس کے اوپر وہ کھلا ہوا ہو اندر سے اس کا لوہا، تو پتہ لگے گا یہ ہاتھ لگاؤ گے تو کرنٹ لگے گا۔ یہ اس کو پتہ لگے گا جس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر تار کھلی ہوگی تو وہاں ہاتھ لگو گے تو کرنٹ لگے گا، جس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ تو ہاتھ لگا دے گا۔ ٹھیک ہے، ایک اس کی مثال دے رہا ہوں۔ تو اب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت سے تبھی بچا جائے گا جب آپ کے بارے میں ہمیں یہ پتہ ہو کہ آپ کی اطاعت کیسے کرنی ہے، آپ کیسے کھاتے تھے، کیسے پہنتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے جاگتے تھے، آپ کا سفر کیسا تھا، آپ کا حضر کیسا تھا، آپ کے گھر والوں سے معمولات کیا تھے، آپ گھر کے اندر تھے تو کیا معمولات تھے، گھر سے باہر سے تو کیا معمولات تھے، آپ اپنے نوکروں کے ساتھ کیا تعامل کرتے تھے، آپ اپنی رعایا جو آپ کے پیچھے لوگ چلتے تھے ان کے ساتھ آپ کے کیا معاملات تھے، آپ مسجد میں ہوتے تھے تو آپ کے کیا معاملات تھے، آپ جہاد و قتال پر ہوتے تو کیا معاملات تھے، آپ بازار میں جاتے تھے تو کیا کرتے تھے، کاروبار و تجارت میں کیا کرتے تھے۔ الغرض کے زندگی کے ہر شعبے میں اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے لیے رول ماڈل بنا دیا۔ تو سیرہ کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان جب بھی زندگی میں کوئی عمل کرے گا، اس عمل سے پہلے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گائیڈ لائن لینی ہے کہ میں یہ عمل کروں گا تو اس عمل کو میں کیسے کروں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے بارے میں میری کیا رہنمائی فرمائی، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرما دیا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، اور میری امت کے لوگوں میں تمہیں واضح، صاف اور روشن شریعت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایسی وائٹ اجلی صاف ستھری شریعت دے کر جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، جس میں کوئی کمی نہیں ہے، جس میں کوئی اندھیرا نہیں ہے، جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں کوئی گرے ایریا نہیں ہے، یا وائٹ ہے یا بلیک ہے، الگ الگ کر دیا۔ قد تبین الرشد من الغی، ایسا دین دے کر جا رہا ہوں جس دین میں واضح لائن ہے، یہ ہدایت کی ہے اور یہ گمراہی کی لائن ہے، ایسا دین دے کر جا رہا ہوں۔ لیلھا کنہارھا، پھر آخر میں فرمایا ولا یزیغ عنہا الا ہالک، اتنی واضح، خوبصورت اور کلیئر شریعت سے وہی منہ موڑے گا جو تباہ ہونے والا ہے، جو ہلاک ہونے والا ہے۔ اللہ ہمیں ہلاک سے محفوظ فرمائے۔ یہی شریعت تھی نا جس کو لے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دنیا کے اندر اپنا سکہ جما دیا اور دنیا کے کونے کونے تک اسلام کو پھیلا دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر صحابہ کے دور میں اسلام خشکی سے نکل کر سمندر بھی پار کر گیا، کہاں کہاں تک پہنچا۔ کون سا دین تھا؟ یہی تو تھا۔ ان کے پاس الگ قرآن نہیں تھا، ان کے پاس کوئی الگ حدیث نہیں تھی، یہی تھی، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈ لائن تھی، آپ کی تربیت تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی رہنمائی کی تھی، اسی پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگی کے اندر وہ کچھ کر دکھایا۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس اسلام کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، یہ کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج بخشتا ہے، ٹھیک ہے، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اس اسلام کو چھوڑ کر اللہ لوگوں کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ عزت چاہیے تو اس کے اندر آ جاؤ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ اور اس کی سٹڈی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سامنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی آ جائے تاکہ ہم ان کی مخالفت نہ کر سکیں، ان کی زندگی کو اختیار کر سکیں، ان کو فالو کر سکیں، ان کی اطاعت کر سکیں، چونکہ ان کی اطاعت کرنے کا اللہ نے مجھے اور آپ کو حکم عطا فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں، یہ بڑی خوبصورت بات ہوتی ہے، مورخین نے کچھ نہیں چھوڑا اللہ کے فضل سے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سب کچھ بیان کر دیا۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شجرہ نسب سنتے جائیے جی، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ، یہ کنانہ وہی ہے، ٹھیک ہے، بن کنانہ یا کنانہ، بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عدنان تک، یہ 18-20 لوگ آتے ہیں، عدنان تک آپ کا سلسلہ نسب اس میں اتفاق ہے۔ اب دوسرا سلسلہ چلتا ہے عدنان سے لے کر آدم تک، عدنان سے لے کر آدم تک، اس میں تھوڑا بہت اختلاف ہے، تھوڑا بہت اختلاف ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر اتنا ہی نسب بیان کیا ہے، اور یہ بات متفق علیہ ہے۔ یہ آخری بندہ جو عدنان ہے، آخری بندہ جو عدنان ہے، اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ حضرت اسماعیل ہی کی نسل سے ہیں۔ کس کی نسل سے ہیں؟ اب عدنان تک اتفاق ہے، اور اس بات، دو باتیں، آپ سے لے کر عدنان تک جو شجرہ نسب اس میں اتفاق ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ عدنان اسماعیل ہی کی نسل سے ہیں۔ اب عدنان سے اوپر اختلاف ہوتا ہے تو ہوتا رہے، کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، عدنان تک یہ بات، دو باتیں سمجھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ننیال ہیں وہ بنو زہرہ ہیں، وہ مدینہ طیبہ کے اندر رہنے والے لوگ تھے، ٹھیک ہے جی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تمام چیزیں پر فرمایا، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، غور کرو، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، ساری کائنات کو بنایا، تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین مخلوق رکھا۔ ہمیں پراؤڈلی یہ بات کہنی چاہیے کہ ہم جس نبی کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین نے مجھے بیسٹ مخلوق بنایا، اللہ اکبر۔ پھر مخلوق کے دو گروہ بنائے، عرب اور عجم، عرب اور عجم، انسانوں کے دو گروہ بنائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بہترین گروہ عرب میں رکھا۔ کس میں رکھا؟ عرب میں رکھا، اللہ اکبر۔ پھر جب قبائل بنائے، قبائل، ٹھیک ہے جی، اب قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلہ قریش میں رکھا۔ کس میں رکھا؟ قریش، قبیلہ کا نام ہے، ٹھیک، قریش میں رکھا، اللہ اکبر۔ مخلوق میں سے بیسٹ مخلوق میں ہوں۔ پھر دو گروہ بنائے، عرب اور عجم، جو بیسٹ ہے وہ عرب ہے، میں عرب ہوں۔ پھر اس کے نیچے قبیلے بنے، شاخ بنی، ٹھیک ہے۔ ایک باپ ہے نا، باپ کے 4 بیٹے ہوتے ہیں، یہ باپ بڑا قبیلہ ہوتا ہے، اس کے بیٹے شاخیں ہوتی ہیں آگے۔ تو سب سے بہترین شاخ کون سی ہوئی؟ قریش۔ مجھے اللہ رب العالمین نے قریش کے خاندان بنائے، پھر قریش کے بھی خاندان بنائے آگے جا کر، ٹھیک ہے جی۔ قبیلہ، قبیلے کے بعد خاندان، خاندان میں سے بہترین خاندان بنو ہاشم، بہترین خاندان بنو ہاشم، مجھے اس میں رکھا۔ لہٰذا اور میری امت کے لوگوں، میں نسبی اور خاندانی لحاظ سے سب لوگوں میں سے بہترین ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا عظیم الشان نبی ہیں۔ کیسر بڑا مشہور بادشاہ تھا، کیسر، ٹھیک ہے، روم کے جو بادشاہ تھے، کیسر و کسریٰ، اس کے دربار میں ابو سفیان کی ایک دفعہ ان سے ملاقات ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ کیسر جو بادشاہ تھا، ابو سفیان جو مکہ کے رہنے والے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تھے، لیکن مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو کیسر نے ابو سفیان سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ پوچھا تھا، مختلف سوال کیے تھے۔ ایک سوال یہ پوچھا تھا کہ بتاؤ کہ نسب کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے محمد کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ آپ میں جو مکہ کے لوگ ہو ان میں سے سب سے اونچا خاندان کس کا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب اور خاندان کے بارے میں بتاؤ۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ اس وقت مکہ کے اندر جو سب سے بلند اور عالی قبیلہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کا قبیلہ، آپ کا ٹرائب سب سے بیسٹ اور زبردست، باوجود اس کے کہ ابو سفیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن تھے، لیکن جھوٹ نہیں بولا کہ اس وقت ہم میں سب سے بلند نسب والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے یہ نام تمام چیزیں رکھیں۔ اس کے علاوہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ نام ہیں، جیسے آپ کا نام ہے، میرا نام ہے، فلاں نام ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا میں اس کو خلاصہ آپ کا بیان کر رہا ہوں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، لوگو ان لی اسماء، میرے کچھ نام ہیں، ایک ہوتی ہے نام اور ایک صفات ہوتی ہیں، میرے کچھ نام ہیں۔ انا محمد، میرا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وانا احمد،
میرا نام احمد بھی ہے، وَأَنَا الْمَاحِي، میرا نام ماحی بھی ہے۔ کیا نام ہے جی؟ ماحی، میم الف ہا یا۔ یہ ماحی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ماحی کا مطلب اللہ جس کے ذریعے کفر، شرک، گمراہی، بدعات، خرافات، دنیا کے اندر جو خرابیاں ہیں اللہ اس کو مٹائے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس دنیا سے اندھیروں کا خاتمہ کیا، شرک کا، کفر کا۔ لوگ اللہ کو نہیں جانتے تھے، لوگوں کو پتہ نہیں تھا زندگی کا مقصد کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کی زندگیوں سے تمام خرابیوں کو مٹا دیا۔ ٹھیک ہے، آپ چیز لکھتے ہو، آپ کو استاد بولتا ہے ایک ایسے لکھ کے لاؤ، انگلش میں یا اردو میں۔ اب بچہ ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا، وہ لکھتا ہے، کچھ غلط کرتا ہے، کچھ صحیح، کچھ غلط، کچھ صحیح، کچھ غلط، کچھ صحیح۔ جب استاد کے سامنے جاتا ہے، استاد اس کو پڑھتا ہے، اس میں سے جتنی بھی غلط چیزیں ہوتی ہیں اس کو کاٹ دیتا ہے، جو صحیح چیز ہوتی ہے اس کو باقی رکھتا ہے۔ اس عمل کو محو بولتے ہیں، مٹانا، یعنی غلط کو مٹا دینا اور صحیح کو باقی رکھنا۔ آپ علیہ السلام نے یہی کیا، جتنی بھی غلط چیزیں دنیا کے اندر موجود تھیں اس کو مٹا دیا معاشرے کے اندر سے۔ لوگ قتل کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، سود کھاتے تھے، ایک دوسرے کے حق مارتے تھے، ماں باپ کا ادب احترام نہیں تھا، اور ایک دوسروں کے اوپر جنگیں تھیں، لڑائیاں تھیں، کفر تھا، شرک تھا، اللہ کو نہیں مانتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام چیزوں کی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹا دیا۔ فرمایا الماحی، میں ماحی ہوں، اللہ رب العالمین نے میرے ذریعے کفر کو مٹایا۔ اور میرا چوتھا نام الحاشر، میں حاشر ہوں۔ کیا ہوں میں؟ حاشر۔ قیامت کے روز کو حشر بھی بولتے ہیں، محشر بھی بولتے ہیں، اس کی وجہ سے کہ تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے روز اکٹھا کرے گا۔ آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں گے، اس روز کو حشر بولتے ہیں۔ میں حاشر ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ رب العالمین قیامت کے روز جب انسانوں کو اکٹھا کرنا چاہے گا، چونکہ انسان مرے ہوئے ہوں گے، اپنی اپنی قبروں میں ہوں گے، مٹی بن گئے ہوں گے، اللہ رب العالمین اس بات پہ قادر ان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ قیامت کے روز جب انسانوں کے اکٹھا کرنے کا ارادہ فرمائے گا، سب سے پہلے میری قبر کو کھولا جائے گا۔ انا اول من تنشق عنہ الارض، سب سے پہلے میری قبر کو کھولا جائے گا، میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، اور میں آگے مجھ سے پیچھے آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان میرے پیچھے ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے میرے ہاتھ میں فلیگ ہوگا، جھنڈا ہوگا۔ کس کا جھنڈا ہوگا؟ اللہ کی تعریف کا۔ اس میں الحمدللہ جو بھی اللہ کی تعریف ہوگی ان جھنڈوں کے اوپر اللہ کی تعریف لکھی ہوگی۔ میں آگے آگے، ساری انسانیت، پورے لوگ آپ کے پیچھے، اللہ حشر کے میدان پر سب کو اکٹھا کرے گا۔ میں حاشر ہوں، لوگوں کو اکٹھا کرنے والا۔ کتنے نام ہو گئے؟ 4۔ محمد، احمد، ماحی، حاشر۔ 5واں نام آپ علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، نام بھی ہوتا ہے عاقب عین کے ساتھ، وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں عاقب ہوں۔ 5واں نام عاقب کا مطلب الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو، میں آخری نبی، نبی خاتم النبیین ہوں۔ اس عقیدے کو یاد رکھو۔ آج اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وہ جھوٹا ہے، چونکہ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا خاتمہ فرما دیا ہے۔ دلیل سورۃ احزاب پارہ 21 اور 22، رب العالمین کا فرمان ما كان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، پیغمبر علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور اللہ نے آپ پر نبیوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا الا لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میری امت کے لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا میری مسجد آخری مسجد ہے۔ کیا مطلب؟ اس دنیا کے اندر مسجدیں تو بنیں گی لیکن مسجد نبوی کوئی نہیں بن سکتی، وہ ایک ہی ہے، مسجد نبوی ایک ہی ہے، کیونکہ نبی آ کر مسجد بنائے گا۔ اگر کوئی اور شخص مسجد بنائے اور اس کا نام مسجد نبوی رکھے تو وہ مدعی نبوت ہے، جھوٹا ہے وہ۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انا العاقب، میں عاقب ہوں۔ ٹھیک ہے جی، راوی کہتے ہیں عاقب سے مراد آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ آپ کے 5 نام ہو گئے، یاد رکھو اس کو۔ نام ہے آپ کے محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، اور 6واں نام ہے وَأَنَا الْخَاتِمُ، وہی ہے خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی
نہیں ہے، خاتم ہوں میں، ٹھیک ہے جی۔ امام مسلم نے 2 نام اور ذکر کیے، ایک نام کیا جی مقفی، کیا نام کیا؟ مقفی۔ مقفی کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنے والا، سب سے آخر میں آنے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ ایک حدیث میں فرمایا یہ امت محمدیہ ہے، تم سب سے آخر میں دنیا میں آئے ہو۔ سب سے پیچھے کون آئی ہے؟ امت محمدیہ آئی ہے نا۔ آدم گزر گئے، نوح گزر گئے، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط، قوم موسیٰ، قوم عیسیٰ، سب گزر گئے، ہم سے پہلے گزرے ہیں، ہم سب سے آخر میں آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا لیکن اللہ کی جنت میں تم سب سے پہلے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں آنے کے اعتبار سے تم سب سے آخر میں آئے، اور اللہ کی جنت میں جانے کے اعتبار سے تم سب سے پہلے اللہ کی جنت میں جاؤ گے۔ دنیا میں سب سے آخر آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبیوں میں سے سب سے آخری نبی کون ہے جی؟ محمد المقفی، پیچھے آنے والا۔ لیکن جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا، جب میں جنت کے دروازے پر پہنچوں گا، جنت کے دروازے کو دستک دوں گا، اندر سے فرشتہ پوچھے گا کون؟ میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتہ کہے گا مجھے آپ کے بارے میں ہدایت دی گئی تھی کہ میں دروازہ آپ ہی کے لیے کھولوں، آپ کے سوا کسی کے لیے نہ کھولوں۔ تو جنت میں سب سے پہلے کون جائیں گے؟ محمد الرسول اللہ۔ تو مقفی، سب سے پیچھے آنے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک دوسرا نام لیا نبی الرحمہ۔ کیا نام لیا؟ نبی الرحمہ، رحمت کا نبی، ایسا نبی جن کی طبیعت میں اللہ اکبر بڑی شفقت، بڑی محبت، بڑا احترام۔ پیغمبر کی زندگی میں کتنی شفقت تھی، کتنی محبت تھی، سن لو، غور کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے آپ کے بارے میں سید عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غور کرنا اس بات کو، من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ قط، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ بدلہ سمجھتے ہو نا؟ آپ نے میرے ساتھ برا کیا، میں آپ سے برا کروں گا، اس کو بدلہ بولتے ہیں۔ لوگ آپ سے برا کرتے تھے، آپ نے کبھی بھی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا، بلکہ حکم دیا، ترغیب دی، ہمیشہ برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں دیا۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے انس بن مالک۔ کیا نام ہے جی؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال رسول اللہ کی خدمت کی۔ کتنے سال؟ بولا لمبا عرصہ ہوتا ہے 10 سال بھائی، 10 دن بندہ کسی کے بعد رہے نا پتہ چل جاتا ہے 10 سال۔ میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ ان 10 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی ڈانٹا تک نہیں، میں نے کبھی آپ کے چہرے پر غصہ نہیں دیکھا ان 10 سالوں میں۔ بس اوقات ایسا ہوتا تھا، انس بن مالک کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے رسول اللہ کسی کام کے لیے بھیجتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، میں کام کرنے کے لیے جاتا، باہر دیکھتا، چونکہ چھوٹی عمر تھی نا، میری عمر کے بچے کھیل رہے ہوتے تھے، میں بھی کھیل کود میں مصروف ہو جاتا تھا، میں بھول جاتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، مشغول ہو گیا۔ کہتے ہیں میں آج بھی اپنے کندھوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں۔ جب بہت دیر ہوئی، انس کو کام کے لیے بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی تک آئے نہیں، نکلے اللہ کے نبی انس کو دیکھنے کے لیے، صلی اللہ، دیکھا تو انس تو کھیل رہے، تو آپ انس کے کندھے پر صرف جا کر ہاتھ رکھتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اللہ میرے کندھے پہ ہاتھ کس نے رکھا؟ پیچھے مڑ کے دیکھتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، آپ کو دیکھتی، ارے مجھے تو کام کے لیے بھیجا تھا، مجھے کام یاد آ جاتا، لیکن آپ کے چہرے پر سوائے مسکراہٹ کے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ 10 سال میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے، آپ نے مجھے کبھی لا نہیں کہا، نو، آپ نے مجھے کبھی لما نہیں کہا، وائے کبھی نہیں کہا۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ، اس کو بولتے ہیں نبی الرحمہ۔ سورۃ آل عمران، قرآن مجید، اللہ فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ اپنے صحابہ کے حق میں بہت نرم ہو، بڑے محبت کرنے والے ہو۔ اللہ اکبر ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا، اگر آپ سخت طبیعت ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ صحابہ کب کے آپ کو چھوڑ کے جا چکے ہوتے،
منتشر ہو چکے ہوتے ہیں. یہ اکٹھے ہیں جیسے شہد کی مکھی شہد کے چھاتے پر بیٹھی تھی نا قریب قریب آ کر. یہ آپ کا اخلاق ہے, یہ آپ کے آداب ہیں, یہ آپ کی نرمی ہے, یہ آپ کی شفقت ہے, یہ آپ کی محبت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر خیر سے محروم ہے. آج ہمارے اندر نرمی تو نہیں ہے, سختی, چھوٹوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ, مرد کے ساتھ خواتین کے ساتھ, پڑوسی کے ساتھ ماتحتوں کے ساتھ, اوپر سے نیچے ہر ایک سے سخت بولتے ہیں, غلط بولتے ہیں, الٹا بولتے ہیں, برا بولتے ہیں. نبی الرحمہ, جس نبی کے ہم امتی ہیں اس نبی کا نام رحمت اور شفقت والا نبی. ٹھیک ہے. بالمومنین سورۃ التوبہ, سورۃ التوبہ جا کر پڑھو. بالمومنین رؤوف الرحیم, بالمومنین رؤوف الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم. پیغمبر کی سیرت پڑھنی ہو نا, سورۃ التوبہ کی آخری آیتیں پڑھو, سورۃ التوبہ کی بالکل آخری 2 آیتیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم, امت کے لوگوں تمہارے اندر رسول آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے, تمہاری طرح کا انسان ہے, اس کو بھوک بھی لگتی ہے, پیاس بھی لگتی ہے, اس کا گھر بھی ہے, اس کی بیوی بچے بھی ہیں, اس کے عزیز و اقارب بھی ہیں, کاروبار بھی ہے, سواری بھی ہے, سب کچھ ہے. تمہاری طرح کے انسان ہے, اس کے ماں باپ ہیں, خاندان ہے, قبیلہ ہے, پڑھایا آپ کو. من انفسکم, تم ہی جیسا ہے. اس کے احساسات ہیں, فیلنگ ہے. اس کا کوئی عزیز مر جائے تو وہ روتا ہے, اس کو خوشی ملے تو خوش ہوتا ہے. انسان ہے وہ, تم ہی جیسا ہے. عزیز علیہ ما عنتم, اس آیت کا ترجمہ غور سے سمجھو. عزیز علیہ ما عنتم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تکلیف تمہیں ہوتی ہے, درد اس کو ہوتا ہے. ماں کے سامنے بچہ تکلیف میں ہو تو تڑپتی ہے نا ماں, کیوں؟ اس سے محبت کرتی ہے. باپ کے سامنے بچہ تکلیف میں آ جائے, باپ کی نیند ختم ہو جاتی, کیوں؟ اس سے محبت کرتا ہے. پڑوسی کے ساتھ تو ایسا نہیں ہے, نوکر کے ساتھ تو ایسا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے امتی امتی تکلیف میں آ جائے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درد ہوتا ہے. حریص علیکم, حریص علیکم, وہ نبی ایسا ہے ہمیشہ چاہتا ہے کہ تمہیں خیر ملے, تمہیں بھلائی ملے, تمہیں اچھائی ملے, تمہیں زیادہ سے زیادہ فائدہ ملے, تمہیں نقصان نہ ہو. بالمومنین رؤوف الرحیم. یہ رؤوف الرحیم کس کی صفت ہے؟ اللہ کی, یہاں رسول کی ہے. کس کی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بالمومنین, اہل ایمان کے ساتھ. رؤوف بڑا شفیق, رحیم بڑی محبت کرنے والا نبی. شفقت, پیار, محبت, کائنڈنس, یہ سب چیزیں کس کے اندر ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس کے لیے؟ امت کے لیے. کس کے لیے؟ امت کے لیے. میں اور آپ امت ہیں. حریص علیکم, پہلے کہا عزیز علیہ ما عنتم. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کبھی تکلیف میں پڑا ہوا نہیں دیکھتا. یعنی کانٹا تمہیں چبھے گا, درد کس کو ہوگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے کیسے ہوتا ہے یار؟ حریص علیکم, اس کی زندگی کا مقصد میری امت کو زیادہ سے زیادہ خیر پہنچ. یہ بندہ اسی کے ساتھ کرے گا نا جس سے محبت ہوگی. ایک باپ کیا کرتا ہے, ساری زندگی اس کی محنت ہوتی ہے میرے بچے کے لیے کچھ نہ کچھ جمع ہو جائے. کیوں؟ اس کے اندر اس کے لیے جذبہ محبت ہوتا ہے جو اس کو مجبور کرتا ہے. بالمومنین رؤوف الرحیم. تو نبی الرحمہ. امام ترمذی نے ایک اور نام لکھا, نبی الملاحم. کیا نام لکھا؟ نبی الملاحم. میم لام الف ہا میم. الملاحم, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جنگجو نبی, تلوار چلانے والا نبی, جہاد کرنے والا نبی, قتال کرنے والا نبی, اللہ کے دین کو تلوار کی زور پر پھیلانے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اللہ کئی احادیث میں مذکور ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا تھا. کیا نام رکھا تھا؟ احمد. کس نے؟ آپ کی والدہ نے. ابن سعد نے حسن سند کے ساتھ حضرت علی کے حوالے سے روایت بیان کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمیت احمد, میرا نام احمد رکھا گیا. محمد اور احمد یہ دونوں نام قرآن مجید میں موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن مکہ مجید میں نام کتنی جگہ پر آیا ہے؟
5 جگہوں پر. کتنی جگہوں پر؟ 5 جگہوں پر. 4 جگہ پر محمد آیا ہے, 5ویں جگہ پر احمد آیا ہے مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے مقام ہیں؟ 5. محمد 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 اور احمد, یہ 5 مقام ہیں قرآن مجید کے اندر. یہ قرآن کے نص سے ثابت ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اللہ اکبر. مورخین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی وفات کی تاریخ کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں. ابن اسحاق یہ ایک محدث ہیں جنہوں نے ہسٹری لکھی ہے. ابن اسحاق اور ابن ہشام, بار بار نام لوں گا میں. ابن اسحاق اور ابن ہشام یہ بک ہے, اس کے رائٹر کا نام ہے ابن اسحاق اور ابن ہشام. ان کی وفات کے وقت آپ کی اپنی والدہ محترمہ کے بطن میں تھے. کہتے ہیں کہ جب والد کا انتقال ہوا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے. بچہ 9 مہینے اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے. مشہور قول یہی ہے, اکثر علماء نے اسی کو ترجیح دی ہے. قرآن مجید میں بھی یہ آیت ہے, الم یجد کا یتیمن فآوا. قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو آپ یتیم تھے, اللہ رب العالمین نے آپ کو ٹھکانہ عطا فرمایا. ٹھیک ہے جی. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ پیدا ہو چکے تھے, جھولے میں تھے, فلاں فلاں 2 مہینے کے تھے. بہرحال یہ ہے کہ قرآن مجید اس بات پر دلیل دیتا ہے کہ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ آپ علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد فوت ہوئے تو آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کا ذمہ لے لیا. آپ کے دادا عبد المطلب, کیا نام تھا؟ عبد المطلب, یہ رسول اللہ کے دادا کا نام ہے. انہوں نے تاکہ آپ کی نگرانی اور دیکھ بھال کی. ٹھیک ہے. لیکن آپ کی والدہ چونکہ زندہ تھیں, آمنہ, وہ کرتی تھیں. آپ کے والد محترم مدینہ منورہ میں فوت ہوئے. کہاں فوت ہوئے جی؟ مدینہ میں فوت ہوئے, جہاں ان کے ننہال یعنی ان کے والد عبد المطلب کے ماموں بنو عدی بن نجار رہتے تھے. یعنی جو عبداللہ تھے, عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ, اچھا مزے کی بات, عبداللہ کا ننہال بھی مدینہ میں تھا اور رسول اللہ کا ننہال بھی مدینہ میں تھا. نانی لوگ نا, نانی سمجھتے ہو نا, سب سمجھتے ہیں ماشاءاللہ. یعنی آپ کے والد جو عبداللہ تھے ان کے ننیال کہاں تھا؟ مدینہ میں. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ہیں آمنہ, وہ بھی مدینہ کی تھی. پتہ چلا کہ آپ کی دادی بھی مدینہ کی تھی اور آپ کی والدہ بھی مدینہ کی. تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کو مدینہ منورہ کسی کام کے لیے بھیجا تھا. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ کھجوریں خریدنے کے لیے مدینہ بھیجا تھا. مدینہ کے اندر بڑا کھجوروں کا کام ہوتا ہے, ایک عرصے سے وہاں نظام ہے, کاروبار ہے, بزنس ہے. اس چکر میں گئے, وہاں گئے تھے تو وہیں آپ کا انتقال ہو گیا. عبداللہ کا انتقال مدینہ میں ہو گیا. کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک مشہور جگہ تھی جس کا نام تھا دار نابغہ. کیا نام تھا جی؟ دار نابغہ. وہاں یہ اسم المکان ہے, ٹھیک ہے, پلیس ہے, جگہ کا نام ہے. وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کو دفن کر دیا گیا. کہاں؟ دار نابغہ کے اندر. ٹھیک ہے. بنو سعد کے علاقے سے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی نگرانی اور دادا محترم کی سرپرستی میں رہے. اس کے چونکہ والد کا انتقال ہو گیا, ٹھیک ہے, آپ کی پیدائش کے بعد 2 لوگ آپ کے سرپرست تھے, آپ کی والدہ آمنہ اور آپ کے دادا عبد المطلب. جب آپ کی عمر 6 سال کی ہو گئی, کتنی ہو گئی؟ 6 سال. ترتیب سنو, چونکہ پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا. آپ کی والدہ آمنہ, ایک جگہ کا نام ہے ابوا. کیا نام ہے جی؟ ابوا, الف با واو الف حمزہ, ابوا. ابوا کے مقام پر, یہ بھی مدینہ گئی ہوئی تھیں, واپس آ رہی تھی مکہ, راستے میں بیمار ہوئیں, ان کا انتقال ہو گیا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آپ کے دادا اور ننہال بنو عدی بن نجار کے پاس مدینہ منورہ گئی تھی. اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی والدہ کے ساتھ تھے. والدہ اپنے ماں باپ کے گھر مدینہ گئیں, آپ علیہ السلام چھوٹے تھے, آپ کے ساتھ تھے. اسی طرح ان کی ایک لونڈی تھی, ان کا نام تھا ام ایمن. کیا نام تھا؟ ام ایمن, وہ بھی ساتھ تھیں. یہ تینوں لوگ ٹھیک ہے مدینہ گئے اور انتقال ہو گیا. واپسی پر آمنہ مکہ آ رہی تھی محمد رسول اللہ کو لے کر صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی وفات کا واقعہ پیش آیا. آپ کی دایا جو لونڈی ام ایمن, دایا مطلب دودھ پلانے والی, آپ کے والدہ کی لونڈی تھیں, آپ کو لے کر آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس مکہ پہنچی. باپ کا بھی انتقال ہو گیا اور 6 سال کی عمر میں جا کر
ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک بچہ دادا نے اپنی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شفقت اور محبت سے رکھا، پالا پوسا، جوان کیا۔ اللہ اکبر۔ ان کی وفات کے وقت جب اب قدرت کا کرشمہ ایسا دیکھو، آنکھ کھولی تو باپ نہیں تھا، فوت ہو گیا۔ 6 سال کے بعد ماں کا انتقال ہو گیا۔ اب اگلے 2 سال جب آپ 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب کیا کریں؟ انہوں نے وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا ابو طالب کے سپرد کر دیا۔ یہ زندگی کس کے سپرد ہو گئے؟ چچا کے سپرد ہو گئے۔ اب یہ چچا کے ساتھ رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال ہو گئی۔ کتنے سال ہو گئی؟ 50 ایئرز اولڈ۔ 50 سال کی عمر میں جا کر آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا تھا۔ جب ابو طالب کا انتقال ہوا، رسول اللہ کی عمر کتنی تھی؟ 50 سال۔ اس وقت آپ اللہ کے رسول بن چکے تھے، آپ کو نبوت ملے 10 سال ہو چکے تھے۔ آپ کے سپرد کیا۔ حضرت عبد المطلب آپ پر انتہائی شفقت فرماتے تھے، دادے کو اپنے پوتے سے بڑی محبت سی، آپ سے بے حد درجہ محبت رکھتے تھے۔ ان کی محبت اور اس رافت کے کئی زیادہ واقعات منقول ہیں۔ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ عبد المطلب کے اونٹ جو تھے وہ گم ہو گئے، ٹھیک ہے، اور اونٹوں کو ڈھونڈنے کے لیے محمد رسول اللہ کو بھیجا، جاؤ بیٹے اونٹوں کو تلاش کر کے لاؤ۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، چھوٹی عمر تھی، 6 7 8 سال کا بچہ ہے، اونٹ چلاتے تھے، ادھر ادھر نکل گئے، بچے کو بچا، جاؤ دیکھ کے آؤ۔ اونٹ کی تلاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر ہو گئی، بچہ ہے 7 8 سال کا، باہر گیا، دیر ہو گئی۔ دادا نہایت غمگین ہو گئے، میں نے بچے کو کہاں بھیج دیا، ابھی تک بچہ واپس نہیں آیا۔ تو خوف کے مارے فوراً جا کر بیت اللہ کا طواف شروع کر دیا۔ عبادت کرتے تھے وہ، طواف کیا اور بار بار یہی شعر پڑھتے تھے، رب رد الی راکبی محمدن یا رب ردہ وسنا عندی یدا، رب کریم میرے سوار محمد کو میرے پاس واپس بھیج دے، گم ہو گیا بچہ، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اللہ محمد کو واپس لے کے آ جا، اللہ محمد کو واپس لے کے آ جا صلی اللہ علیہ وسلم، رب کریم اسے ضرور واپس بھیج دے اور مجھ بوڑھے پر احسان فرما، میں کہاں جاؤں گا، چل ہی نہیں سکتا، بوڑھا ہوں، اللہ محمد کو واپس بھیج دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ لے کر واپس آ گئے تو عبد المطلب نے قسم کھائی کہ آج کے بعد آپ کو کبھی کسی کام کے لیے نہیں بھیجوں گا، اپنے پاس رکھوں گا، اللہ اکبر، آپ سے کبھی جدا نہیں کروں گا۔ یہ دادا کی محبت تھی، کس کے ساتھ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی 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 آئے گا، ابھی آگے آئے گا، ابھی انشاءاللہ اس کو بتاتا ہوں، یہ ذرا پروفیشن کی بات بتا رہا ہوں۔ وہ آپ کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ کون؟ عبد المطلب۔ جب آپ سوئے ہوتے تو آپ کی خوابگاہ تک کسی کو نہ جانے دیتے تھے، آپ کے بستر پر جہاں سوئے ہوئے کسی کو نہیں جانے دیتے جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ اٹھ جائیں۔ اللہ اکبر۔ عبد المطلب کی خصوصی مسند جو جہاں بیٹھ، جو کہ سردار تھے نا، عبد المطلب بہت بڑے سردار تھے، مکہ والوں کے مانتے تھے، مکہ والے ان کی خاص سیٹ ہوتی تھی جس پر وہ بیٹھتے تھے، جا کر کرسی ہوتی تھی، مسند ہوتی تھی جس پر بیٹھتے تھے۔ کہتے ہیں اس مسند تک کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا، آپ کے 11 بیٹے تھے، کسی بیٹے کے اندر ہمت نہیں تھی اس کرسی یا مسند کے قریب جائے۔ کعبہ کے سائے، دیوار کے نیچے جہاں آج امام کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا ہے نا، کعبہ کے سائے میں، وہاں ان کی مسند بچھتی تھی اور ان کے بیٹے ارد گرد بیٹھے ہوتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے ساتھ مسند پر دادا کے برابر بیٹھا کرتے تھے، اللہ اکبر، اور چچا لوگ سب سامنے بیٹھا کرتے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے حضرت ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے، سوتے تو اپنے قریب سلاتے، باہر جاتے تو ساتھ لے کر باہر جاتے، جب تک آپ نہ کھانا کھاتے ابو طالب کھانا نہیں کھاتے تھے، آپ کے لیے خصوصی کھانے پکواتے تھے۔ کون؟ ابو طالب، آپ کے چچا۔ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جان سے بڑھ کر حفاظت کیا، کس نے؟ ابو طالب نے۔ ہجرت سے 3 سال پہلے، ہجرت سے 3 سال پہلے آپ کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو، وہی بات ہوئی جب آپ کی عمر 50 سال کی تھی۔ ایسا ہی ہے، چونکہ مکہ کا دور 13 سال ہے، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، 40 اور 10 50، تو 3 سال پہلے انتقال ہوا، 10 اور 3 13،
13 سال. بات سمجھ آ گئی؟ آپ علیہ السلام. ہاں جی، اللہ اکبر. آپ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بڑا مقام دیا. آپ کی پیدائش کے ساتھ یہ ایسے اشارات ظاہر ہونے لگے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے پر دلالت کرتے تھے. پیدائش کے ساتھ کچھ ایسے سائن، کچھ ایسی علامات، کچھ ایسی نشانیاں ظاہر ہوئیں جو یہ بات کا تقاضا کرتی تھیں یہ بچہ نارمل بچہ نہیں، معمولی بچہ نہیں، یہ غیر معمولی بچہ ہے، یہ مستقبل میں کوئی اور ہی بچہ بنے گا. اللہ اکبر. بعض تو انتہائی صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہے. مثلا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. آپ کا کیا ارشاد ہے؟ آپ نے فرمایا میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں. یاد رکھو یہ جو ہم حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں بیت اللہ، بچوں سے سوال، یہ اللہ کا گھر بیت اللہ کس نے بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام. کس نے اٹھایا اور وہاں دعائیں کی تھیں. سورۃ البقرہ میں دعائیں موجود ہیں. دعا نمبر 1 ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ یہ تیرا گھر تو بنایا ہے، اس محنت اور کوشش کو، اس عمل کو ہم سے قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے. ایک بات. دوسری بات ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل دونوں کو اپنا فرما بردار بنا دے. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اللہ ہماری نسل کو اپنا فرما بردار بنا دے. 2 نمبر 3 وارنا مناسکنا، اللہ ہمیں ہماری عبادت اور حج کے طریقے سکھا دے. نمبر 4 وتب علینا، اللہ ہماری توبہ قبول فرما انک انت التواب الرحیم. اور نمبر 5 ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ یہ گھر بنا کر جا رہا ہوں، اپنے بیٹے کو یہاں بسا کر جا رہا ہوں، نسل لگے گی، اولاد آئے گی، پورا ایک قبیلے بنیں گے، یہاں انسان ہوں گے. اے اللہ یہاں کے رہنے والوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجنا جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کے سنائے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کو پاک صاف کرے. یہ دعا کس نے کی؟ ابراہیم علیہ السلام. کس کے لیے؟ محمد الرسول اللہ. دلیل فرمایا انا دعا ابی ابراہیم، او لوگو میں اپنے والد ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں. نمبر 2 وبشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوں. آپ سے پہلے کون سے نبی آئے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے. اس وقت ہجری تاریخ کون سی جاری ہے؟ 1445 1445 ایسا ہی جا رہا ہے. محرم شروع ہو گیا 1445 اور دوسری کون سی جاری ہے؟ 2023. اب 1445 اور 2023 کو مائنس جمع کرو تقریباً 575 سال بنتے ہیں. کتنے؟ 575. یہ جو 575 سال کا عرصہ ہے یہ وہ عرصہ ہے جو عیسیٰ ابن مریم اور محمد رسول اللہ کے بیچ میں ہے. عیسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے. کون آیا آخری؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنو قرآن مجید سورۃ الصف پارہ 28 اللہ فرماتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسمہ احمد. عیسیٰ ابن مریم نے اپنی قوم کو کہا قوم کے لوگوں اللہ نے مجھے بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے. خوشخبری سمجھتے ہو نا؟ خوشخبری دینے والا، اچھی بات بتانے والا بنا کر بھیجا ایک ایسے نبی کی جو میرے بعد میں آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فرمایا لوگو میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، ابراہیم کی دعا ہوں، عیسیٰ کی بشارت ہوں. اور میں بطن مادر ہی میں تھا، میری ماں کے پیٹ میں تھا، میری والدہ کو خواب میں نظر آیا کہ ان کے وجود مبارک سے ایک نور نکلا. میری ماں آمنہ نے خواب دیکھا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں خواب دیکھا، ان کے پیٹ سے ایک نور نکلا ہے، روشنی، لائٹ نکلی ہے، جس سے علاقہ شام میں بصرہ شہر کے محل چمک اٹھے. یہ سیریا کا علاقہ تھا، سیریا شام موجودہ، وہاں ایک علاقہ ہے بصرہ، جگہ کا نام ہے. کیا نام ہے؟ بصرہ. وہاں بڑے بڑے محل تھے، محل سمجھتے ہو نا، بڑے بڑے مکانات تھے. وہ چمک اٹھے اس نور کی وجہ سے. میری ماں نے خواب دیکھا تھا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ایک اور روایت ہے، آپ کی رضائی والدہ جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا، کیا نام تھا ان کا؟ حلیمہ سعدیہ. ان کا بیان ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ نے فرمایا میں نے اپنے بچے محمد کو جنم دیا تو اس نے اپنے ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے تھے اور سر آسمان کی طرف اٹھا رکھا تھا. ہاتھ کہاں تھے؟ زمین پر. جب میرا بچہ دنیا میں آیا تو اس کے ہاتھ زمین پر تھے اور سر آسمان کی طرف. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش. دوسری روایت میں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ کو جنم دیا تو آپ اس زمانے کے رواج کے مطابق
ایک ہنڈیا کے نیچے مطابق ایک ہنڈیا کے نیچے رکھا گیا. صبح ہوئی تو آپ کی والدہ نے دیکھا کہ ہنڈیا 2 ٹکڑے ہو چکی تھی اور آپ نظر اوپر اٹھائے آسمان کو دیکھ رہے تھے. یعنی آپ پیدائش کے وقت آپ نے اپنا چہرہ کہاں اٹھایا ہوا تھا؟ آسمان کی طرف. بعض ایسی باتیں ہیں جو اگرچہ صحیح سندوں کے ساتھ ثابت نہیں مگر مشہور ہے. مثلا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کسرا کے محل کے 14 کنکرے ٹوٹ گئے. واللہ عالم. کہتے ہیں کسرا جو رومی تھے بادشاہ تھے اس کے محل ٹوٹ گیا. مجوسی جو آگ کے پرستار تھے اپنے بڑے بڑے عبادت خانوں میں عبادت کے لیے جو آگ جلا رکھی تھی وہ بجھ گئی تھی. اللہ کہا گیا ہے آپ دنیا میں آئے تو شرک کا خاتمہ ہو گیا. کیسر و کسرا کے محلات جو تھے ان کے اوپر جو بڑے بڑے حلقے تھے وہ ٹوٹ گئے. اور مجوسی چونکہ آگ کی پوجا کرتے ہیں نا, مجوسی جو ہوتے ہیں نا پرشین سمجھتے ہو نا, جو آگ کو پجاری ہوتے ہیں ان کو مجوسی بولتے ہیں. جی اس وقت ایران کے اندر یہ لوگ تھے وہ آگ کو جلاتے تھے اور اس کی عبادت کرتے. کہتے ہیں آگ ڈالی بجھ گئی. کیوں؟ ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھیل سادہ کا پانی, کہتے ہیں کہ ایک جھیل تھی اس کا نام تھا سادہ جھیل, لیک سمجھتے ہو نا, جھیل تھی. کہتے ہیں اس کا پانی خشک ہو کر گہرا ہو گیا اور ارد گرد کے بت خانے گر گئے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے واقعات ہیں. اگلا مرحلہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے دور رضاعت. آپ علیہ السلام نے جو دودھ پیا تھا بچپن میں وہ کس علاقے میں گئے تھے, کون لوگ لے کر گئے تھے, اس وقت مکہ کا رواج کیا تھا, کیا کچھ ہوتا تھا. انشاءاللہ جو دور رضاعت ہے اس پر بات کریں گے. اللہ سے دعا فرمائیں جو پڑھا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کسی کا کوئی سوال ہو تو پلیز آپ مجھ سے کر سکتے ہیں. ہاں دایا ہوئی تھی ام ایمن, اور یہ بی آمنہ کی لونڈی تھی. ام ایمن جو تھیں آپ کی دایا بھی تھی. دایا کا مطلب وہ عورت جو دودھ پلاتی ہے. تو آپ کی دایا ام ایمن یہ وہی ہیں جو مدینہ کے سفر میں آپ کے ساتھ تھیں. ام ایمن بی بی آمنہ کی خاص لونڈی تھی. ان کی عمر کتنی تھی؟ آمنہ کی واللہ عالم. واللہ آمنہ اور عبداللہ بہت چھوٹی عمر میں انتقال ہو. آپ کے والد عبداللہ کے بارے میں تو 25 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا. آمنہ کی بھی اتنی عمر تھی تقریباً, شاید ہو سکتا ہے چونکہ آپ نے فرمایا نا میری ماں نے خواب دیکھا تھا. وہ سب مدینہ میں آنا اسی ٹائم پہ انہوں نے سٹارٹ کیا تھا کہ شاید انہوں نے دیکھا, چونکہ آپ کا فرمان یہاں تو ہے نا ایک حدیث میں میری ماں نے خواب دیکھا, اور ہر نبی کی ماں خواب دیکھتی ہے. آپ کی ماں نے معمولی انسان جو پیغمبر علیہ السلام نے اللہ نے ایک نبی کو بھیجا نا دنیا کے اندر, ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ اسی کو آئیڈینٹیفائی کر کے وہاں پہنچے مدینہ میں. جی یہ جو آپ نے بتایا کہ آپ جب پیدا ہوئے تھے تو آپ کو ایک کڑھائی کے نیچے رکھا گیا جو ٹوٹ گئی, اس کے متعلق مزید بس اتنا ہی. چونکہ دیکھیں ایک ہوتا ہے قصے سے کہانی, وہ ہم کریں گے نہیں, صرف وہی چیز بتائیں گے جو ثابت ہے. تو کڑھائی تھی یا ہنڈیا تھی وہ ٹوٹ گئی, ٹھیک ہے, جی رکھا ہوا تھا. تو آپ علیہ السلام چونکہ بچوں کو ایک میرا خیال ہے یہ کچھ رکھتے تھے تاکہ وہ بچوں کو رکھنے کے لیے کوئی سسٹم ہو. ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی کرتے ہیں, بچے آتے ہیں تو مختلف ہر علاقے کے اندر وہ بچے کو نیا پیدا ہوتا ہے اس کے الگ, کچھ لوگ ہوتے ہیں اس کو باندھ دیتے ہیں پورے کا پورا نیچے سے لے کر اوپر تک, ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ تمام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.